السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میری چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ آسیہ ملک کا ناول کالا گلاب، لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہیلو مام، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، بٹ ہاؤ دس کوانسیڈنٹ ہیپنڈ دیٹ ریان دلاور کالڈ می؟ وہ ان کا طنز بخوبی سمجھ گیا۔ مام، کانٹ آئی کال یو؟ نوپ، without any mean to you, you even don't call your mother. I am not like that type, you know me better. I know you better, but after going to that village, I just think I even didn't know my son. وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، Mom, you are talking me wrong. I love you. Oh, just stop buttering and tell why you called me. Mom, I want to marry. دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ A girl from village? Yup. You know, Ryan, I can't let you marry to a so-called villager who doesn't know the ABC. ہائے میری ممی، اس کو پوری انگلش آتی ہے، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ Mom, she had studied and know everything and she is very beautiful. اس کے حسن کا جو دیدار ہوا، ہم پہ محبت کا ہی گہرا وار ہوا۔ What's the name of girl? Hunza. Ryan, is not that girls who parents aren't? Yes, Mom. No. Why? Because I didn't let you to jump in a death well. Mom, if you say so, no, either would dad. اس کی موم کسی صورت تیار نہ تھیں۔ This is your last decision? اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ Yes. So mom, now I will cut my nerves. اس نے پاس پڑ رہی پھلوں کی ٹوکری سے چاقو اٹھا لیا۔ I know you're just kidding. ریان نے ہلکا سا چھری کا پریشر اپنے ہاتھ پہ بڑھایا اور ایک ہلکی سی سسکاری اس کے منہ سے نکلی۔ ریان، what the hell are you doing? بچہ پلیز stop. Listen, Ryan, I'm angry. Stop that hell. اس نے فوراً چاقو ایک طرف پھینکا اور فون کان سے لگایا۔ Seriously, mom? وہ شکستہ خور لہجے میں بولی۔ Yes. Love you, mom. I know you will agree. I just give this good news to granny. Love you. Take care. Bye. اور فون بند کر دیا۔ مسز دلاور شکستہ انداز میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جس بات کا ڈر تھا ریان، وہی ہوا۔ اس کا رخ اب ہنزا کے کمرے کی جانب تھا۔ آفٹر آل اسے بھی تو منانا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہنزا کو ایمل سے نہ کھانا کھانے کی ضد کرتے پایا۔ وہ مسکراتے کرسی پہ بیٹھ گیا، جبکہ اسے دیکھ کے ہی ہنزا نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ ایمل پلیز گو آؤٹ سائڈ، آئی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو ہنزا۔ وہ اسباق میں سر ہلاتی اس کی طرف شرارتی مسکراہٹ پاس کر کے باہر چلی گئی۔ تو مس ہنزا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر۔ وہ نظریں ہاتھوں پہ گاڑے بولی۔ گڈ، ویل آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، تو پلیز آپ کو تھوڑا کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سو مس ہنزا، میں سیدھے بات کرنے کا عادی ہوں، سو ول یو میری می؟ اس کے اتنے ڈائریکٹ انداز پہ ایک پل کو ہنزا کا رنگ پھک ہوا۔ نو۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر بولی، مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے نا مجھے نہ سننے کی عادت نہیں۔ دیکھیں، وہ اور باتیں تھیں، مگر یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور میں اس پہ کسی کو اختیار نہیں دوں گی۔ وہ سپاٹ مگر سخت لہجے میں بولی۔ I don't even damn care about your allowances. Only because of Granny, I'm here asking you, so stop this craziness and say yes quickly. وہ بڑے تحمل سے اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ I also don't even damn care about you. Please let me alone. I don't want anyone with me. So you want I do something wrong? وہ بیڈ کے قریب چلتے چلتے آ گیا، جبکہ ہنزا ڈر کے مارے بیڈ کے دوسرے کونے پہ جا لگی۔ مجھ سے دور رہیں خدارا۔ یہ کہہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تو پھر کل آرام سے گرینی کو ہاں کہہ دینا، وہ کہتا باہر جانے لگا، جبکہ ہنزا بولی، آپ جانتے کیا ہیں میرے بارے میں؟ تمہیں جاننے کے لیے تو سب کر رہا ہوں، وہ کہہ کر دھیرے سے مسکرایا اور باہر سے نکل گیا۔ اللہ سے نا امیدی نہ رکھنا، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے لیے راہیں کھول دیتا ہے جب تمہیں امید بھی نہ ہو، اور اگر ہم اس راہ پہ نہ چلنا چاہیں، اللہ تمہیں جس راہ پہ لے جا رہا ہے چلتی جاؤ بچے، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے پھول ہی پھول ہو، لیکن آگے کانٹے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہنزا معصومیت سے بولی، تو ان کانٹوں پہ بھی چل دینا، کیونکہ یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ ابھی جان کی بات پر وہ مسکرائی، تو کیا آج بھی میں اس راہ پہ چل پڑوں جہاں آگے کانٹے ہی کانٹے ہیں؟ وہ دھیرے سے بول کر آنکھیں موند گئی۔ ہاں تو بچے کھل کے اپنی رضامندی بتاؤ، گرینی ہنزا کو دیکھ کے بولی، جس نے خاموشی سے پہلے انہیں دیکھا اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ریان کو، جس کے چہرے پہ دھمکی کے آثار نمایاں تھے۔ گرینی، لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہوتی ہے۔ جب ہنزا خاموش ہی رہی تو ریان کو بولنا پڑا، جس پر گرینی نے اسے گھورا۔
تم سے بات نہیں کی نا تو خاموش رہو، بچے بولو۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، جس پر ریان کے چہرے پہ پرسکون آثار نمایاں ہو گئے اور گرینی نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، دعا کریں اللہ آپ کے نواسے کو زندگی دے۔ وہ محض سوچ ہی سکی۔ مسز دلاور ان دونوں کے نکاح پہ نہیں آ سکیں کیونکہ مسٹر دلاور آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن پورا فنکشن انہوں نے فون کے ذریعے اٹینڈ کیا۔ نکاح کے روز ریان کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ گرے شیروانی اور بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی سیٹ کے پیچھے لمبی بلیک میکسی پہنے اور لمبے کرلی بال کھلے چھوڑے ایمل کھڑی تھی، جو اسے بار بار چھیڑ رہی تھی۔ ابھی نکاح کے بعد وہ ہنزا کا اسٹیج پہ آنے کا منتظر تھا جب ایمل بولی، بس بھی کر دو بھائی، آج لگتا ہے انتظار میں ہی اندھے ہو جاؤ گے۔ ریان نے اسے گھورا، آج میں دلہا ہوں اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو بھائی پھر دھیان کیجیے کہیں مجھے چھوڑنے کے چکروں میں آپ اپنی دلہن کو اسٹیج پہ چڑھانے کا موقع بھی نہ چھوڑ دیں۔ وہ بولی تو اس کے ارد گرد کھڑی ساری لڑکیاں اور گرینی ہنس دی، جبکہ اس نے سامنے سے آتی اس پری پیکر کو دیکھا۔ لال سمپل سے لہنگے پہ ہلکا سا میک اپ کے وہ غضب ڈھا رہی تھی، لیکن اس کے چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا جسے دیکھ کر ریان کے ابھرتے جذبات تھم گئے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ پہلے تو اسے سلجھانا ہے، تبھی تو اس کی زندگی میں کوئی مقام پائے گا۔ وہ خود کو ڈپٹتا کھڑا ہوا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے سپاٹ چہرے سمیت ہی تھاما، جبکہ پورے ہال میں ہوٹنگ جاری ہو گئی، یو ہیو اے کلنگ بیوٹی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں کر کے بھی یہ کہنے سے خود کو روک نہ پایا، جبکہ اس کی بات پہ بھی اس کا ریئیکشن زیرو ہی تھا۔ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹ ریان، یو ہیو ٹو فیس مینی تھنگس فردر۔ وہ اپنی چڑیل بہنوں سے بمشکل پیچھا چھڑوا کر کمرے میں آیا جہاں اس کی نیند اڑانے والی بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ریان کو تو دکھ ہوا، مگر پھر کچھ سوچ کے مسکرا دیا۔ وہ قدم قدم چلتے بیڈ کے قریب آیا اور زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا جسے اس نے پہلی مرتبہ گھونگھٹ کی آڑ میں دیکھا تھا، تو مسکرا دیا۔ I promises Hunza, Rayansha, I will not let you feel awkward and I will always try to keep you happy. Sadness will go away from our lives. وہ دھیرے سے اس کے چہرے پہ آتے بال ہٹا گیا۔ ہماری زندگی کا نیا آغاز مبارک مس ہنزا ریانشا۔ وہ دوڑ رہی تھی گھنے جنگلوں میں، اکیلی، صرف وہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جب اچانک عاطف نے اس کے بال پکڑ لیے۔ تو نے مجھے مارا، میں تجھے بھی جینے نہیں دوں گا۔ نہیں عاطف بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں وہ صرف حادثہ تھا۔ اس کی آنکھ ہنزا کی آواز پہ کھلی۔ وہ کچھ بول رہی تھی نیند میں، ہاں وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا تو اسے کچھ بات سمجھ آئی۔ نہیں میں نے نہیں قتل کیا، سچ میں وہ صرف حادثہ تھا۔ ہنزا کا جسم بھی ہولے سے لرز رہا تھا۔ ریان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا جس پہ اس کا خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اپنے سے تھوڑے فاصلے میں ریان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے تر تھا۔ ریان نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام کر پی لیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، آر یو اوکے، اس کے جواب میں، اور آنکھیں موند کے لیٹ گئی جبکہ اس کے کانوں میں ریان کی آواز پڑی، ڈو یو وانٹ شیئر سم تھنگ ود می؟ اس نے بند آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہلایا، کوئی بات نہیں، بہت جلد تم کرو گی۔ وہ بڑبڑاتا لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ فریش ہونے کی غرض سے اٹھی جب اسے باتھ روم کے ڈور پہ اسٹکی نوٹ لگا دکھا، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ ورنہ۔ یہاں بھی دھمکی اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ابھی جان یہ کیا، یہ ہر چیز کا ٹائم ہے، آپ نے وقت کی پابندی پہ اسے پڑھنا ہے، نہ تو عمل بھی کرو۔ ابھی جان اسٹکی نوٹس چپکاتے بولی، یہ کیا بات ہوئی، اس طرح تو دیوار خراب ہو جائے گی نا۔ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کے بولی، جانی یہ دیوار ہے، اس کا مقدر آخر کو گرنا ہی ہوگا، لیکن یہ جو میں اس پہ نوٹس لگا رہی ہوں نا، یہ تمہیں ساری زندگی کام آئیں گے۔ اب تم نے ان کے مطابق اس پورا ہفتہ نماز پڑھنی ہے، پھر ہم نئے لگا دیں گے۔ لیکن ابھی جان، اس طرح تو ہمیں اسٹیکی نوٹس کے لیے منی خرچ کرنی ہوگی۔ بچے پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، اس میل کو ساتھ ساتھ دھونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ریگولر نماز پڑھنی ہے۔ وہ اسے آرڈر دینے کے انداز میں بولی، راجر باس۔ مسز ریان۔ وہ جو ماضی کی یادوں میں ڈوبی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، ارے تم تو مسکراتی بھی ہو۔ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی اور چہرہ ازلی سپاٹ ہو گیا۔ ارے یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم یہ پھر پکانے جیسا منہ بنا لو، مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے؟ ارے بیگم جی، ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں، چلے آپ فریش ہو جائیں، نیچے بھی جانا ہے۔ وہ بڑے سٹائل سے بولا، کیا کھانا؟ نہیں، آپ کو نیچے آنا پڑا ہے، اب چلو بھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ نیچے آئے تو پہلے گرینی نے دونوں کے ماتھے چومے اور ان کو دعائیں دی، پھر ہنزا کا حلیہ دیکھ کر اسے ڈپٹا،
یہ کیا اجڑا ہولیا بنا رکھا ہے، نئی نویلی دلہن ہو، سجا سنورا کرو۔ وہ محض دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ جس کرسی پہ بیٹھی تھی، ریان اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے اور اس کے لیے کھانا ڈالنے لگا۔ میں اتنا زیادہ نہیں کھاتی، وہ دھیرے سے بولی۔ کھاؤ ورنہ۔ اور ابھی ہنزا کا سچ میں اس ورنہ کا قتل کرنے کا دل چاہا، یعنی کہ ہر چیز میں بلیک میلنگ۔ جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر گرانی کمرے میں چلی گئیں، لڑکیوں نے ہنزا اور ریان کو گھیر لیا۔ ہنزا دی، ان کنجوس شخص نے منہ دکھائی میں کچھ دیا کہ نہیں؟ ایمل مسکراہٹ دبا کر بولی، جس پہ ہنزا کنفیوز ہو گئی۔ چڑیل، شرم کرو، تمہاری بھابھی ہے، اور ویسے بھی میں اپنی بیگم کو منہ دکھائی تم سب کے سامنے دوں گا۔ وہ کہہ کر ہنزا کے سامنے ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کر بیٹھا۔ بچیوں نے پھر ہوٹنگ شروع کر دی۔ اس نے جیب سے ایک پائل نکالی اور اس کی جانب دیکھا۔ اجازت ہے؟ وہ کچھ نہ بولی، بولتی بھی کیا، ان بھائی بہنوں نے پہلے کبھی اس کی سنی تھی جو اب سنتے۔ اس نے پاؤں میں پائل پہنا دی اور ساری بچیوں نے مل کر تالیاں بجائی۔ ریان نے جان بوجھ کر اس پل کا انتظار کیا تھا، کیونکہ اکیلے میں وہ کبھی بھی نہ لیتی، اس لیے یہ موقع بیسٹ تھا۔ اچھا بچیوں، اب اپنے کام کرو، میں ذرا اپنی بیگم کو گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ ہنزا کو اس بات پہ غصہ بہت آیا، لیکن خاموش رہی۔ سب بچیاں اپنے کام کرنے چل دیں۔ آخر میں ایمل جانے سے پہلے ریان کو آنکھ مارنا نہ بھولی، جس پہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے کھیتوں میں لے آیا اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ دونوں کھیتوں میں چلنے لگے۔ کھیت اس وقت سنسان تھے اور دونوں بھی خاموش۔ تم زندگی سے اتنی مایوس کیوں ہو؟ ریان نے باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ زندگی سے بھی بھلا کوئی مایوس ہوتا ہے؟ وہ تو انسان کو مایوس کرتی ہے۔ تو تم خوش رہو، زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، قدم تو اٹھاؤ، تمہارا سہارا بن کر پیچھے کھڑا رہوں گا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر بولا۔ میرا ہم قدم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں بنوں گا؟ وہ اعتماد سے بولا۔ آپ کی غلط فہمی ہے، میں تمہیں سچ کر کے دکھاؤں گا۔ سوچ ہے آپ کی، حقیقت بنا لو تم۔ یہ سب ایسا نہیں جیسا سمجھ رہے ہیں، وہ تھکے لہجے میں بولی۔ اکثر دکھ شیئر کر لینا چاہیے۔ آپ کے دکھ میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ہر دکھ بالآخر آپ کو خود ہی سہنا ہوتا ہے، پھر چاہے جلد یا بریر۔ تم زندگی انجوائے کرنا سیکھو۔ ریان نے بات بدلنے میں ہی عافیہ جانی۔ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، ایویں چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناؤ، دیکھو زندگی کس قدر حسین ہے۔ اچھا چلو میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے چلاتے ہیں۔ ہنزا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو، فالو کرو مجھے۔ ہنزا! وہ اپنی پوری قوت سے چلایا، جس پہ ہنزا نے اس سر پھرے کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ اب تمہاری باری۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلاؤ بیگم جی ورنہ۔ وہ کہتا اس کی جانب ایک قدم بڑھا جب وہ چلائی۔ ہنزا! لیکن اس کا چلانا ایسا تھا جیسے چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں۔ تم اسے چلانا کہتی ہو؟ دیکھو اس طرح۔ ہنزا! اب تمہاری باری۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کرتی ہو کہ؟ اچھا۔ ہنزا! وہ پھر سے چلائی، مگر آواز ابھی بھی اتنی اونچی نہ تھی۔ مزہ نہیں آیا۔ زور سے وہ آپ کے اس کی جانب تھوڑا اور بڑھا۔ ہنزا! وہ اپنی پوری قوت سے چلائی، جس پہ ریان مسکرایا۔ ایک اور دفعہ۔ ہنزا! 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 وہ چیختے چیختے اچانک زمین پہ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ ریان بوکھلا کے اس کے پاس بیٹھا، وہ زمین پہ ہاتھ مار مار کر اپنا نام دہرا رہی تھی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ریان نے اسے کندھوں سے تھام کر ریلیکس کرنا چاہا، مگر بے سود۔ وہ چلائی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ آخر ریان سے برداشت نہ ہوا تو اسے خود میں سنبھال لیا۔ ریلیکس ہنزا، کچھ نہیں ہوا، ایوری تھنگ از آل رائٹ، ریلیکس۔ آپ کے اس کی سانسیں نارمل ہونے لگی اور وہ جھٹکے سے الگ ہوئی۔ بے اختیار ریان کو اپنا کیا غلط لگا۔ آئی ایم سوری ہنزا، چلو گھر چلیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور گاڑی کی جانب چل دی۔ ان کی شادی کو ہفتہ ہو چکا تھا، جس میں ہنزا تھوڑی بہتر فیل کر رہی تھی، صرف اور صرف ریان کی وجہ سے۔ کیا کہوں اس دل کی آواز کو، جان دشمن بن بیٹھی ہے میری۔ رات کو وہ کھانے کے بعد ہنزا کو زبردستی واک کے لیے باغیچے میں لے آیا۔ وہ واک کر رہے تھے جب ریان ہنزا کی جانب گھوما۔ تم نے جھولا جھولنا ہے؟ ہنزا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا، جس پہ ریان کا دل ہی اپنا سر پیٹ لے۔ جو بھی تمہیں کہوں اس پہ نہ کہنا ضروری ہے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جھولے کے قریب لے آیا۔ بیٹھو۔ ہنزا نے ایک نظر ریان کو دیکھا، پھر خاموشی سے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ ریان جھولے کے پیچھے گیا اور جھلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے ایمل کو جھولا لینا کتنا پسند ہے، لیکن تم تو… وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر ہنزا ماضی میں پہنچی ہوئی تھی۔ ابھی جان یہ دیکھیں۔ وہ جھولا اونچائی پہ لے جا کے پھول چنتی ابھی جان سے بولی۔ میری جان آہستہ گر جاؤ گی۔ ابھی جان، مجھے چھوٹی چچی کا بیٹا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ایسا کیوں؟ ابھی کل ہی تو تم ان سے ملی تھی اور ایک ہی نظر میں ناپسند ہو گئے۔ ابھی جان، آپ مجھے وہاں کیوں لے کر گئی تھی، ان سب کے لیے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔
نہیں میری جان، تمہارے چچا نے مجھے کہا تھا کہ تم کو لاتی رہا کروں، آخر تم ان کے بھائی کی آخری نشانی ہو۔ ابی جان پھولوں کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے بولی۔ نہیں ابی جان، عاطف بھائی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابی جان کے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ تم ان کے سامنے ہی نہ جانا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جھولا اور تیز چلانے لگی جب اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ نیچے گر گئی اور رونے لگی۔ ابی جان دوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ کہا تھا نا جھولا آہستہ لینا، میری سنتی ہی نہیں، اب رونا بند کرو، بیٹھ پیپل کرائے، دکھاؤ کہاں چوٹ لگی۔ ریان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ آئی اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اندر جانا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گئی اور ریان بھی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ کمرے میں کھیل رہی تھی جب کمرے کی لائٹس آف ہو گئیں اور کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کون ہے؟ 11 سالہ ہنزا لرزتے لہجے میں بولی۔ میری جان! اس آواز سے وہ مکمل طور پہ لرز اٹھی۔ عاطف بھائی؟ کتنی مرتبہ کہا ہے بھائی نہ کہا کرو۔ اس نے ہنزا کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عاطف بھائی دور رہی مجھ سے۔ کیا بھائی بھائی لگا رکھا ہے؟ آج تیرے بھائی بولنے کا بھوت اتارتا ہوں۔ وہ غلاظت سے بولا جب ہنزا نے اسے دھکا دیا۔ وہ چونکہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا، 3-4 قدم پیچھے ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ پکڑتا، ہنزا نے اندھیرے میں واز ٹٹولا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل آیا اور ہنزا باہر کی جانب دوڑ گئی۔ وہ اپنے چچا کے گھر سے باہر کی جانب ہی بھاگ رہی تھی جب ابی جان سے ٹکرا گئی۔ ارے میری جان کیا ہوا؟ یہ تمہیں اتنی سردی میں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ ابی جان مجھے یہاں سے لے چلے، وہ روتے ہوئے بولی تو ابی جان نے اور کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہنزا اٹھو یار، آر یو آل رائٹ؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی اور پھر اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پڑنا شروع ہوئے جو اسے خواب سے باہر لے آئے۔ ریان اس کے چہرے پہ پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ تمہیں کوئی پرابلم ہے، نائٹ میئر ٹائپ؟ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر دوبارہ آنکھیں موند لی اور دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں نے نہیں مارا۔ کیا لگتا ہے؟ مجھ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں ڈاکٹر ہوں، تم کسی کام کی بھی ہو؟ ریان چڑھ کر بولا۔ آپ کی شادی پہ جو لڈو ٹھونس رہے تھے نا، وہ میں نے ہی بنائے تھے۔ ایمل نے بھی حساب چکتا کیا۔ وہ دونوں اس وقت باغیچے میں ٹہل رہے تھے۔ تمہاری مہربانی یار، سمجھو نا، وہ ہر رات پسینے میں شرابور ہو جاتی ہے اور کل رات تو وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ ریان بے چینی سے بولا۔ کیا پتا اسے نائٹ میئر کا مسئلہ ہو؟ میں نے پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کہیں اس کا تعلق ان کے پاس سے تو نہیں؟ ایمل نے بہت سوچ کر کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پھر کیا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ہی کچھ بتا دے۔ ایمل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ آپ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم سیر کے لیے چلتے ہیں۔ ریان کمرے میں اس کو کہہ کر جانے لگا جب وہ بولی۔ میرا جانا ضروری ہے؟ آپ کا یہ سوال کرنا ضروری ہے؟ وہ خاموش رہی۔ جلدی سے تیار ہو کر آئیں، وہ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ نیچے آتی دکھائی دی۔ ریان کی نگاہیں جیسے اس پہ سٹل ہو گئیں۔ آج وہ روزمرہ کی طرح کالے جوڑے میں نہیں تھی، بلکہ اس نے نیوی بلیو کلر کا پاؤں تک آتا فراک پہن رکھا تھا۔ نیچے چوڑی دار پاجامہ، دوپٹے کو حجاب کے سٹائل میں ہی لیا تھا اور لائٹ سی جیولری بھی پہنی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو ریان بولا۔ تم نے سادگی میں مجھے اپنا اسیر کر دیا تھا، آج تو پوری تیاری کے ساتھ میرے چاروں شانے چت کر دیے۔ اس کی بات پہ اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن تو نہ آیا، مگر چہرے کا رنگ ہلکا گلابی ہو گیا، جس پہ ریان مسکرا دیا۔ وہ گاڑی کو ادھر ادھر ایویں سڑکوں پر گھما رہا تھا جب اسے گول گپوں والا دکھا۔ اس نے سنا تھا لڑکیاں گول گپوں کی دیوانی ہوتی ہیں، لیکن پھر اسے یاد آیا اس کے ساتھ لڑکی نما روبوٹ بیٹھی تھی۔ پھر بھی اس نے پوچھنا لازمی سمجھا۔ گول گپے کھاؤ گی؟ اس کی بات پہ ہنزا کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ بدذوق لڑکی، گول گپے سے کون نہ کرتا ہے؟ ابی جان، آپ اس معاملے میں بالکل جنونی ہیں، اور تم پاگل۔ ہاں۔ ریان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ پہلی مرتبہ ہی تھا کہ اس نے کسی چیز پہ رضامندی دی ہو۔ وہ فوراً اترا اور 2 پلیٹیں بنوا لایا۔ کھاتے وقت ہنزا کے آنسو جاری ہو گئے اور ریان سمجھ نہ پایا یہ گول گپوں کے اندر مرچی کی وجہ سے تھا یا وہ رو رہی تھی۔ مرچی تیز ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ ہنزا، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے، لیکن میں تمہارا ساتھی ہوں، کیا مجھ سے بھی کچھ شیئر نہیں کرو گی؟ ہم نے زندگی ساتھ گزارنی ہے، ایسے تو یہ سب نہیں چلے گا۔ ہنزا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ تمہیں لگتا ہے میں کر سکتا ہوں؟ اکثر انسان کو جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں، آزما کے دیکھ لو، وہ اعتماد سے بولا۔ کھونے سے ڈرتی ہوں؟ ریان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مجھے پسند کرتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے ساتھ آزاد فیل کرتی ہوں، تو میں تمہیں ہر قدم پہ سپورٹ کروں گا، بلیو می۔ ہنزا نے اسے ایک نظر دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی اود اود کر اس کے ذہن میں سانپ کی طرح ڈسنے لگا۔
میری پیدائش پہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت مجھے ہوش بھی نہیں تھا، لوگوں نے بدقسمت کہنا شروع کر دیا۔ 5 سال کی ہوئی تو طیب ابو نے اپنے دوست سے شادی کروا دی اور وہ بھی نکاح کے بعد مر گیا۔ سب لوگ اب مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ ایسے میں چچی کا سہارا تھا، مگر وہ بھی میری 9ویں سالگرہ پر خالق حقیقی کو جا ملی۔ میں ایک مرتبہ پھر بے آسرا ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ چچا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا، پھر اللہ نے تھوڑا رحم کیا اور مجھے ابی جان کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایسے میں وہ میرا اور میں ان کا آخری سہارا بنے۔ ابی جان بہت نیک تھیں، وہ مجھے ہر چیز سمجھاتیں۔ پھر جب میں 11 سال کی ہوئی تو چھوٹے چچا کو اپنے بھائی کی آخری نشانی پہ پیار آ گیا۔ ہم اکثر وہاں جانے لگے، مگر پھر آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ ان کے بیٹے عاطف نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور میں نے پاس پڑا گلدان اس کے سر پر مار دیا۔ میری انٹینشن اسے مارنے کی نہیں تھی، مگر خون کے لگاتار بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ ریان میں قاتل نہیں تھی، وہ غلطی تھی سچ میں۔ وہ کہہ کر سانس لینے کو رکی اور ریان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابی جان جب مجھے گھر لائیں تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ ان کو جب کچھ اور نہ سوجھا تو انہوں نے مجھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں پڑھنے کے لیے اسلام آباد چلی گئی، جہاں پھر تنہا ہو گئی۔ میں وہاں دوست نہ بنا سکی، مجھ میں اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ وہاں بھی اپنی امیج خراب کر دیتی۔ میں نے بائیو ڈائیورسٹی میں ڈبل ماسٹرز کیا ہے اور گاؤں لوٹ آئی۔ ابھی مجھے آئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ابی جان بھی تبھی موت مر گئیں، مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ پھر بھی شاید اللہ نے مجھے زندہ رکھنا چاہا، اس لیے مجھے پھر سہارا دے دیا، لیکن مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ دن بدن میں خود کو بدقسمت سمجھنے لگی اور خود پہ خوشیاں حرام کر لیں۔ میری زندگی یہی تھی، ماضی اور اس کی تلخ یادیں، مگر پھر آپ آ گئے دوبارہ مجھے زندگی کی طرف لانے میں۔ اس لیے آپ سے ہی بھاگتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہر لمحہ خطرے میں ہیں۔ میں کسی اور کی موت نہیں دیکھ سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ کہہ کر پھر رونے لگی، مگر آج ریان نے اسے نہیں سنبھالا، اس کے دل کا گرد نکلنے دیا۔ اس نے ریان کو اپنی زندگی کا ہر دکھ بتایا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ ریان اپنی ہی زندگی سے منہ موڑ لیتا؟ جب وہ تھوڑا سنبھلی تو ریان نے ٹیشوز کی طرف بڑھائے۔ بس یقین جانو تم بہت معصوم ہو۔ ہنزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہنزا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا ہے، ان کے پاس زبان ہے تو وہ بولیں گے ہی۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے ذہن پہ سوال کر لو یا گولی مارو۔ ہنزا، زندگی ایک سفر ہے، سفر ختم۔ کسی بھی انسان نے یہاں تا قیامت نہیں جینا۔ لوگ یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر تم کسی کی موت کا قصوروار خود کو کیوں تصور کرتی ہو؟ رہی بات اس کمینے شخص کی، تو وہ موت سے بھی زیادہ بری سزا کا مستحق تھا، سو ڈونٹ بلیم یور سیلف۔ اس نے وہی پایا ہے جو اس نے بویا۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے شروع سے ایک مسٹری تھی جسے سالو کرنا میرا شوق بن گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا وہ شوق محبت میں بدل گیا۔ تمہیں دیکھ دیکھ کے میں اندر ہی اندر کہتا کتنی پیاری لڑکی اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ تم ایک بات یاد رکھ لو مسز، تمہارے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، ریان ہمیشہ رہے گا۔ اب ان آنکھوں کو مت سجانا، قسم سے دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ وہ کہہ کر مسکرایا اور ہنزا نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی عجیب ہو سکتا ہے؟ اب ایسی نگاہوں سے نہ دیکھو، ویسے یہ ہیزل گرین آئیز اصلی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور ریان بھی۔ مسکراتی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو۔ 5 months ago، ریان کل آپ نے مجھے گرینی کے گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ وہ اپنی گود پہ سر رکھے ریان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، یار تمہارا جانا ضروری ہے۔ اس کی بات پہ خوبصورت مسکراہٹ نے ہنزا کے چہرے کا احاطہ کیا۔ آپ دن بدن پھیلتے نہیں جا رہے، پہلے 1 ہفتہ رہنے سے منع کیا، اب 2 دن سے بھی مسئلہ ہے۔ ریان نے اپنے بالوں پہ چلتا ہنزا کا ہاتھ تھام لیا۔ یار تمہارے بنا یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، اوپر سے اس حالت میں تمہیں وہاں لے جانا، موم تو ویسے ہی گاؤں جانے کے خلاف ہیں۔ یعنی آپ نہیں لے کے جائیں گے؟ ہنزا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جس پہ ریان نے فوراً اس کی گود سے سر اٹھایا۔ یار ہنزا رونا نہیں پلیز۔ اچھا نا بابا، لے جاؤں گا، آپ خوش؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جس پہ ریان نے اس کی ناک دبائی۔ بے مروت عورت، مسکرا تو دیا کرو۔ ہنزا اس کی بات پر مسکرا دی۔ ریان میں تو یہ سوچ رہی ہوں امل کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ پھوپھو بننے والی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بولی، ہونا کیا ہے، اس پاگل نے خوشی کے مارے تمہیں گھما گھما کے پاگل کرنا ہے۔ اس نے ایک چپت ریان کے کندھے پہ ماری۔ شرم کرے ریان، بہن ہے آپ کی۔ بہن کم ڈائن ہے، ڈائن۔ ریان ہنس دیا۔ ان 5 ماہ میں کچھ بدلاؤ ہنزا ریان میں لائی تھی اور کچھ ریان ہنزا میں۔ ہنزا نے ریان کو سنگنگ چھڑوا دی اور اب وہ بزنس کر رہا تھا۔ اس نے ریان کو نمازوں کا بھی پابند بنا دیا اور روز فجر کے بعد اسے تلاوت سناتی۔ اور ریان؟ اس نے ہنزا کا اعتماد بحال کیا، اسے بولنا سکھا دیا، مسکرانا سکھا دیا، جینا سکھا دیا۔ ہنزا کو اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی عادت ہو گئی تھی، اس سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے دل میں رہتا تھا، مگر ابھی تک دل کا مالک نہیں بنا تھا، اور ریان اس کے دل کا مالک بننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اسے ہی اس کے دل کا مالک رہنے دینا چاہتا تھا۔
ہنزا کی زندگی ان 5 ماہ میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ سچ میں؟ ایمل چیخی اور سچی اسے گول گول گھمانے لگی، پھر دوڑ کر گرینی کے پاس گئی۔ گرینی، اب پردادی بننے والی ہو۔ مجھے پتا ہے، اب زیادہ اچھلو مت اور بہن کا خیال رکھنا۔ گرینی اسے چپت لگاتی بولی، جس پر اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دوسری طرف ہنزا بہت اداس ہو رہی تھی کیونکہ ریان کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ عموماً وہ دن میں 1000 مرتبہ اسے میسج کرتا، لیکن آج اس کا ایک بھی میسج نہ تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کسی کی عادت جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں باغیچے میں ٹہل رہی تھی جب ایمل اس کے پاس آئی۔ ارے کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہے؟ طبیعت تو اپسیٹ نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں ایمل، ریان کا فون نہیں آیا، نہ ہی کوئی میسج۔ عموماً تو وہ کر کر کے تنگ کر دیتے ہیں، اور اب نو میسج، اور میں نے میسج کیا تو نو رپلائی۔ ایمل اس کی ساری بات سن کر مسکرائی۔ اوہ، تو بھائی کی یاد میں آپ کا حال بے حال ہو رہا ہے۔ ٹینشن نہ لیں، وہ بھی تھوڑی دیر تک آتے ہی ہوں گے اپنی بیگم کو لینے، وہ شرارت سے بولی، جس پہ ہنزا پھیکا سا مسکرائی۔ وہ قدم قدم چلتے اس تک پہنچی۔ ہاں، یہ وہی تو تھا، لیکن وہ تو اسے لینے آنے والا تھا، پھر خود کیوں اسٹریچر پہ لیٹا آیا تھا؟ گرینی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ گرینی بھی رو رہی تھی، مگر کیوں؟ اور ایمل، وہ تو ہمیشہ ہنستی تھی نا، وہ کیوں رو رہی تھی؟ آپ سب رو کیوں رہے ہو؟ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے بولی۔ وہی تو تھا جس نے اسے مسکرانا سکھایا تھا، اور آج اس سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایمل اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ دی ریان بھائی نہیں رہے، وہ کار ایکسیڈنٹ میں ہمیں چھوڑ گئے، وہ چلے گئے دی، بہت دور۔ ہنزا نے اسے خود سے الگ کیا۔ پاگل ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ ریان تھوڑی دن مر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ تو مجھے لینے آنے والے تھے، انہوں نے کہا تھا میرا انتظار کرنا۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو، تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ ریان اٹھے اور بتائے انہیں آپ زندہ ہیں۔ آپ اپنی ہنزا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ریان۔ وہ ریان کی ڈیڈ باڈی کو جھنجھوڑتے بولی اور پھر چیخنے لگی۔ ریان اٹھ جائیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ریان۔ آپ نے تو کہا تھا میں بدقسمت نہیں، تو کیوں مجھے بدقسمت قرار دے رہے ہیں ریان؟ ابھی تو ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا تھا، اس کے لیے خواب دیکھنے تھے۔ آپ نے مجھے ہنسنا سکھانا تھا۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے نا مجھے ہنسنا نہیں آتا۔ ریان مجھے نہیں آتا، آپ سکھا دینا۔ پرامس، میں پوری کوشش کروں گی، میں بالکل بھی نہیں روؤں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی، مگر پھر آنسو بہہ نکلے۔ ریان اٹھ جائے نا خدارا، نہ کریں یہ ظلم، میں کیسے جیوں گی؟ ابھی جان کے بعد ایک آپ ہی تو میرا سہارا تھے۔ ریان مجھ سے میرا سہارا مت چھینیے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن آج بھی اس کے آنسوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بالوں کو پکڑ کر نخوت سے دور پھینکا۔ موم، وہ لرزتے لبوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو اس گاؤں سے دور رکھا تاکہ تمہارا منحوس سایہ اس پر نہ پڑ جائے، لیکن تم کھا گئی میرے بیٹے کو۔ مل گیا سکون؟ تم بدقسمت ہو، کھا گئی میرے بیٹے کو۔ اسے لگا جیسے کسی نے پھر اسے ماضی میں دھکیل دیا۔ تم بدقسمت ہو، کھا گئی ہو سب کو۔ نہیں، وہ چلائی تھی، میں نے نہیں مارا ریان کو۔ ریان اٹھ جائے نا، آج مجھے پھر سے بدقسمت کہا جا رہا ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا میں آپ کے لیے خوش قسمت ہوں، آپ کی زندگی ہوں، تو اپنی زندگی کو اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ خدارا اٹھ جائے ریان۔ وہ چلاتی رہ گئی، لیکن وہ واپس نہ آیا جو اسے زندگی کی امنگ دیتا تھا، آج اس سے اس کی زندگی کی وجہ ہی لے گیا تھا۔ اس کو اپنا عادی بنا کر خود چلا گیا، اتنی دور کہ ہنزا چاہ کر بھی اسے واپس نہ لا سکی تھی۔ 5 years later، اس کے ہاتھ میں ریان کی ڈائری تھی جس میں وہ اکثر شاعری لکھتا تھا۔ اس نے حسب معمول مخصوص صفحہ کھولا جس پہ گلاب پڑا تھا، جس کی پتیاں کالی ہو کر اس پیج پر ہی بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ایک طرف سیاہ قلم سے تحریر لکھی ہوئی تھی۔ ہنزا، تم بالکل اس گلاب کی طرح ہو اور میں اس ڈنڈی کی طرح، جب تک یہ ہے اکٹھے ہیں، آخر کو گلاب کی پتیاں ہی جدا ہوں گی، جب ہوں گی تو ڈنڈی کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ بالکل اسی طرح میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم نہیں چاہو گی، اور ہو سکتا ہے تمہارے چاہنے پہ بھی تمہیں نہ چھوڑوں۔ تم میرے لیے میری زندگی ہو، اور یہ آج جو گلاب تمہارے کمرے سے میں نے اٹھایا تھا کالا ہو گیا تو مس ہنزا، تم میرا گلاب، کالا گلاب، میری جان ہو۔ جھوٹ، سب جھوٹ، چھوڑ گئے آپ مجھے اس اکیلی دنیا میں۔ آپ بھی جھوٹے تھے ریان، اور آپ کے وعدے بھی جھوٹے تھے۔ وہ بڑبڑائی اور آنسوں نے اس کا چہرہ تر کر دیا۔ وہ اسی کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آج بھی اس کی حالت ویسی ہی تھی، جو دیکھتا اس پہ ترس کھاتا، مگر اس کی بدقسمتی کو اس پہ ترس نہ آیا۔ وہ سب سے الگ اس کمرے میں 4 سال پہلے ننھے ریان کو جنم دے کر ہو گئی۔ وہ اس پہ بھی اپنی بدقسمتی کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، وہ ایک اور ریان نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ پہ تھا، بس ایک آنکھیں تھی جو اس نے ہنزا سے لی تھی، مگر ہنزا کے لیے دردناک بات یہ تھی وہ عادات میں بھی اپنے باپ پہ تھا۔ مام، کیسی ہیں آپ؟ وہ اس سے آ کر لپٹ گیا۔ یار کیا ہمیشہ سیڈ رہتی ہیں، کبھی ہنس بھی لیا کرے۔ وہ اس کے گال چوم کر بولا، اور اس نے ویران نگاہوں سے اپنے معصوم بیٹے کو دیکھا۔
وہ کتنا معصوم تھا، کتنا پیارا، لیکن وہ کیا جی پائے گا؟ وہ بھی تو اپنے باپ کی طرح اس کے پاس زبردستی آتا تھا۔ ریان نے بھی کبھی حنزہ کی نہیں سنی اور زین نے بھی نہیں، تو کیا وہ بھی اپنے باپ کی طرح کرے گا؟ کیا وہ بھی مجھے جینا سکھا کے مجھے پھر اندھی کھائی میں پھینک دے گا؟ اور یہ وہ خیال تھا جو حنزہ کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ تو کیا میری بدقسمتی ایک اور مرتبہ جال بٹھائے گی؟ کیا خوشیاں میرے سامنے مجھے منہ چڑھا کر چلی جائیں گی؟ ریان، آئی مس یو، آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور پتہ ہے کیا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے آپ سے ملا دیں، ورنہ میرا زین آپ کے پاس چلا جائے گا مجھے تنہا چھوڑ کر۔ کیسی ماں ہوں میں تو اپنے بیٹے کی لمبی زندگی کی دعائیں بھی نہیں کر سکتی۔ بس انتظار ہے ریان، پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں، یا اپنی بدقسمتی کا ثبوت آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ میں مرجھایا پھول، میں مرجھایا پھول، تیرے دیدار پہ مسرور، میری قسمت کا گلاب، کالا گلاب۔ ویوز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنی رائے، فیڈ بیک لازمی دیا کریں، اس سے مجھے امپرومنٹ میں مدد ملے گی۔ تھینک یو سو مچ۔